خادم حضرات السلام علیکم۔ میرے آج کے مہمان ایک بہت منفرد شخصیت ہیں۔ میرے آج کے مہمان ایک ٹرینڈ سیٹر ہیں۔ میرے آج کے مہمان وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے برطانیہ کے نظام جمہوریت میں ایک نیا نام، ایک نیا ریکارڈ قائم کیا۔ فرسٹ مسلم میئر آف برٹن۔ آج ہمارے مہمان ہوں گے برطانیہ کے شہر بریڈ فورڈ سے محمد عجیب۔ آج ان سے بات کریں گے اور ان کی کہانی سنیں گے، اور ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کی زندگی کے تجربات کیا ہیں۔ میں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں اس محفل میں، اور ہم ان سے جانیں گے کہ انہوں نے اپنی زندگی سے کیا کچھ سیکھا اور ہمیں آج وہ کیا سکھانے جا رہے ہیں۔ عجیب صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، بس چل رہی ہے گاڑی آہستہ آہستہ۔ بہت بہت شکریہ۔ 1979 میں ایک نوجوان برطانیہ کی پالیٹکس میں لیبر پارٹی کے ذریعے آتا ہے، اور پھر وہ برطانیہ کا پہلا مسلم میئر بنتا ہے۔ سیاست کے اس طویل سفر میں آج سے غالباً 41 سال پہلے یہ سفر شروع ہوا، اور آپ نے اس میں بہت کچھ دیکھا ہوگا۔ ذرا اس سے پیچھے چلتے ہیں، یہ بتائیے کہ آپ کی زندگی کی کہانی کا آغاز کہاں سے ہوا؟ میری زندگی کی کہانی کا آغاز ہوا ایک گاؤں ہے آزاد کشمیر میں، ڈڈیال۔ اب تو شہر ہے، کسی زمانے میں وہ قصبہ تھا۔ اس کے قریب تقریباً 4 میل مغرب کی طرف دریا جہلم کے کنارے گاؤں کا نام شترو ہے۔ وہاں میں پیدا ہوا، اور پرائمری کی ایجوکیشن اس زمانے میں گاؤں میں ایک سکول تھا تو وہاں سے حاصل کی۔ تو پھر مڈل سکول میں داخل ہو گیا، جو ہمارے گاؤں سے تقریباً 3 میل کے فاصلہ پر تھا۔ وہاں سے پھر میں جب میٹرک کلاسز میں گیا تو ڈڈیال ہی ایک اس زمانے میں قصبہ تھا جہاں ہائی اسکول تھا، جو میرے گھر سے غالباً 6-7 میل دور تھا۔ تو بس وہاں روزانہ آنا جانا، صبح شام کو گھر سکول سے۔ تو وہاں سے میں نے میٹرک پاس کیا۔ تو پھر میرے والد صاحب وہ نہیں تھے کہ he could afford to send me to college in ویر ہمارے اس زمانے میں کچھ 30 میل دور تھا، اور پھر ہماری جو مالی حالت تھی وہ بھی ایسی نہیں تھی، مشکل سے گزارا ہوتا تھا۔ تو والد صاحب نے کہا کہ تم اپنے چاچا کے پاس چلے جاؤ۔ تو اللہ نے گڑی کی رحمت کرے، وہ کراچی میں کنسٹرکشن انڈسٹری میں وہ کام کرتے تھے اس زمانے میں۔ تو وہاں میں چلا گیا۔ وہاں میں نے 4-5 سال رہا۔ وہاں سے میں نے پھر انہیں کی ہیلپ سے، مدد سے کچھ اپنی مزدوری وغیرہ شام صبح کر کے ایسے ویسے کر کے بہرحال میں نے وہاں سے پھر گریجویشن کی۔ تو اس کے بعد پھر یہاں ایک میرا دوست تھا نوٹنگھم میں، کراچی سے اس کی میری آشنائی ہوئی تھی، وہ بھی میرپور سے اس کا تعلق تھا۔ تو پھر اس نے کہا کہ ہاں آ جاؤ۔ پھر میں یہاں آ گیا نوٹنگھم میں۔ یہ غالباً اینڈ آف نومبر 1957 کی بات ہے۔ 57 جی۔ تو یہاں آ کر دیکھا حالات وہ نہیں تھے جو وہاں سے میں ایک ڈریم لے کر آیا تھا۔ تو 4 ہفتے کے بعد جہاں پھر وہ ایک جاب مل گئی، فیکٹری تھی ٹوائلٹ سوپ بنانے والی، وہاں کام کیا۔ پھر وہاں سے برٹش ریلس پہ چلا گیا، پھر وہاں سے بسز، ڈکٹنگ، ڈرائیونگ، فیکٹری، مل۔ پھر 1968 میں کیونکہ I was very active in social and welfare.
اپنے جو تنظیمیں تھیں ان میں کافی بڑھ چڑھ کے حصہ لیتا تھا. نوٹنگھم میں ہم نے ایک تنظیم بنائی تھی پاکستان فرینڈس لیگ, تو اس میں کافی محرک رہا. اور ٹریڈ یونینس میں I was quite active and involved. تو اس طرح پھر 1968 میں مجھے ایک جاب مل گئی وہاں کی کمیونٹی ریلیشنز کونسل میں ایز اے ہاؤسنگ آفیسر. لیکن اس سے پہلے ایک سال جب پہلا لیجسلیشنز ایکٹ پاس ہوا 1968 میں, تو I was appointed as one of the members of the conciliation committee of East Midlands. تو پھر یہ ناٹنگھم کمیونٹی ریلیشنز کونسل میں ایک پروجیکٹ تھا ہاؤسنگ for immigrants in those days. So that was financed by Gulbenkian Foundation in those days. تو میں نے 3 سال وہاں کام کیا اور ایک چھوٹی سی ریسرچ کی ہاؤسنگ آف مائیگرینٹ امیگرینٹس. تو پھر وہاں سے مجھے ایک جاب آفر کی گئی اپنے انگریز تھا, اس کے ساتھ میرا خیال ہے میں گیا لنڈن میں کانفرنس تھی آن ہاؤسنگ اینڈ ایتھنک مائنورٹیز. آتے ہوئے اس نے کہا کہ بریڈفورڈ از a city where people from your country they are living in greater deprivation, poor housing. تو وہاں کبھی آؤ تو تم دیکھو کہ کیا حالت ہے تمہاری کمیونٹی کی. تو لال بل 4-5 ہفتے بعد یہاں میرے رشتے دار بھی تھے, میں ملنے آیا, اس کو ملنے چلا گیا, اس نے مجھے ٹور کرایا سارا شہر. تو I felt very actually concerned about some of the conditions جو ہمارے لوگ رہائشی جس قسم کے گھروں میں رہتے تھے. برا حال تھا. اس نے بتایا کہ یہ ملوں میں کام کرتے ہیں, لانگ آورس, ان کی جو they were not paid as much as the white workers. So they were, because I was very much concerned from more or less the day when I came to Britain about the issue of racial discrimination, equality, and all these kind of social evils. تو چونکہ ناٹنگھم میں میرا کافی رہا واسطہ ایسی تنظیموں سے جن کیمپین کر رہے تھے اس زمانے میں بھی, اینٹی ڈسکریمنیشن کیمپین, امیگریشن کے بارے میں, تو ویسے بھی میں بچپن سے جتنی بھی سوشل یا یہ جو انیکوالٹیز یا اکنامک ایکوالٹیز, پاورٹی اینڈ all these kind of things, میں بڑی سوچ و بچار کرتا تھا کیوں ہے یہ, اس کو کیسے ٹھیک ہے. تو I was in a way, I was very much politically motivated, so I came to this. تو یہاں پر وہ اس کی مجھے وہ ایک قسم کی یہ کہے کہ ڈیولپمنٹ. I worked closely in Nottingham with the Indian Workers Association, زمانے میں بڑے ایکٹیو لوگ تھے, پروگریسو تھے. تو پھر یہاں میں پروجیکٹ وہاں یہاں بریڈ فورڈ میں آفر دی گئی وہ جاب. وہ ایک پروجیکٹ تھا which was sponsored by Shelter, the National Campaign for the Homeless. That I think organization still is there, it exists. I studied the philosophy and the history of the other political parties, and because my mind already was inclined to progressive politics. So for all those reasons, I think I decided finally to join the Labour Party. Or I first election I contested was in 1978 in the area of those days it was a very suburban, one of the citadel of
تھوڑی سے بلوئسٹ ایریا. تو یہاں ٹوری کا وہ کاؤنسلر تھا, تو لیبر نے کہا کہ we'll give you ticket for this. But I worked hard. In those days there were no Asians or black people living in this area. They were mainly white, about 98% of them were white. But I increased labor vote by 400, and I just lost election to the sitting councillor by about 200 votes or something. Right. I think that kind of success was hailed by the Popular Party, and in the local press it was big news. The first time this veteran conservative councillor had been challenged so effectively. So 1979 میں پھر میں الیکشن لڑا, جو ہمارا پرانا میننگھم کا ایریا تھا. اس زمانے میں ہمارا سیٹلمنٹ کافی لوگ, تو I defeated a Tory sitting councillor. My majority was huge. تو پھر آگے چل نکلا. پھر آپ 1984 میں بلکہ 85 میں آپ کا جب نام سیکنڈ ٹائم گیا اور آپ میئر بنے, تو یو ور دا فرسٹ مسلم پاکستانی کشمیری پرسن کہ جس کو موقع ملا کہ وہ برطانیہ میں پہلا مسلمان میئر ہو. وہ ہوا 79 میں کاؤنسلر بنا, تو 80 میں ہم نے کیمپین شروع کیا. یہ کاؤنسل ماس اس زمانے میں نہیں بنی تھی, تو میں نے کہا کہ بھئی یہ کاؤنسل کو کہا کہ ہمارے جو مسلمان بچے ہیں اسکول میں, یہ تو دن بھر بھوکا رہتے ہیں یا کچھ کھا رہے, ان کو یہاں اسکول میلز کا مسئلہ تھا. تو I started campaign with the cooperation of the local council of Mas. یہ 80 کی گال پر بات ہے. تو successfully in 81 we won the battle. صحیح. اچھا عجیب صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ تو آپ کے سفر کا آغاز ہو گیا سیاست میں, پھر وقت گزرتا گیا, برطانیہ میں بہت سے لوگ سیاست میں آئے, ہمارے بہت سے بچے پولیٹکس میں آئے, اس میں سے بے شمار کاؤنسلرز ہیں, میئرز ہیں, ہاؤسز آف پارلیمنٹ میں ہیں. یہ فرمائیے گا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہمارے نوجوان پولیٹکس میں آئے, کیا وہ ڈیلیور کر پائے جس کے لیے انہیں لوگوں نے مینڈیٹ دیا تھا؟ دیکھیں یہ مشکل ہے میرے لیے یہ کہنا, یا بالکل ہی نہیں کر سکے. دراصل وہ جب میں بنا 85 میں الیکٹ کیا گیا, مجھے فرسٹ لارڈ میں 85 مجھے یاد ہے, بہت سے خطوط مجھے ملے یہاں سے بھی اور باہر ممالک سے ہی. تو ایک آسٹریلین نے مجھے خط لکھا جو یہاں سے ایمیگریٹ کیا تھا وہ آسٹریلیا میں کوئی 30 سال پہلے. تو اس نے لکھا کہ میں رات کو سو نہیں سکا کہ جب میں نے یہ سنا اور پڑھا کہ ایک کالا بندہ جو انڈین, ہمارا اس نے یہ نہیں پتا میں, لیکن شکل سے شاید اس میں بیٹھ, ایک ہمارے گریٹ سٹی اس کا وہ لارڈ میئر بنا گیا ہے. تو یہ کیا ہے, ہمارا ملک تو ختم ہونے کو جا رہا ہے. The point I'm just making کہ اس زمانے میں اور اس زمانے میں وہ کافی تھا, بہت فرق ہے. اس زمانے میں کہ lot of problems particularly اب بھی ہے, institutional racism ہے, ابھی سٹل ہو گئی ہے, وٹ ہو گئی ہے, لیکن اس زمانے میں وہ کافی اوپن تھی نا, اور اس میں بڑی اسٹرگل ہم لوگوں نے کی جو پہلی جنریشن تھے کچھ لوگ. صحیح. اچھا میرا آپ سے یہ سوال پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ آزاد کشمیر میں ایک عجیب سا ٹرینڈ پایا جاتا ہے کہ ہمارا جو بھی آزاد کشمیر یا پاکستان کا برطانوی شہری جب میئر بنتا ہے تو وہ اپنے گاؤں کا یا اپنے شہر کا دورہ کرتا ہے, اور پھر وہ اپنے مکمل گیٹ اپ میں اپنے پورے یونیفارم میں جاتا ہے اور وہاں کے لوگوں کو پتہ نہیں کیا سکھانے کی کوشش کرتا ہے, بجائے اس کے کہ یہاں کی پالیسیز اور وہاں کی پالیسیز کا تقابلی جائزہ لے کے
لوگوں کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کام کیا جائے، اکثر دیکھا جاتا ہے کہ یہ ایک فوٹو سیشن بن کے رہ جاتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ میرا خیال ہے کہ اس میں ہوا یہ کہ جب وہ پہلا بندہ تھا زمانہ تو صاف ظاہر ہے کہ اس زمانے میں آؤٹ اسپوکن بھی تھا، کنٹروورشل بھی تھا، ہر لحاظ سے وہ پہلا کالا بندہ ہی تو ہسٹوریکل ایونٹ. تو اس میں وہ انٹرنیشنل پبلسٹی لوکل کے وہ بڑا وہ ہوا کچھ. تو اس سے ہماری کمیونٹی کو ایک طرف تو بڑے مورل بوسٹ بھی ملا، لیکن کچھ لوگوں نے پھر یہ سوچنا کر دیا کہ بھائی اس کی کوئی برادری بھی نہیں تھی، یہ ایسے ہی بن گیا تو ہم کیوں نہ کوشش کریں، اس میں تو وہ بڑی ٹوٹا ہے. میرے خیال کہ that kind of mentality developed later on, say in late 80s, and then they began to get involved in politics in greater number. اچھا سر، ایک چیز میں آپ سے یہاں پہ پوچھنا چاہوں گا کہ سیاست کا میدان جو ہے، آپ کے جتنے ووٹ ہوں گے آپ کی دیٹ از یور اسٹرینتھ. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس طرح پاکستان میں یا انڈیا میں ہوتا تھا کہ جب الیکشنز ہوتے تھے تو بہت شور ہوتا تھا کہ ریگنگ ہو رہی ہے. اس ملک میں مجھے رہتے ہوئے بہت سال ہو گئے، تو 2 دہائیاں ہوگی، میں نے کافی الیکشنز دیکھے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پہ ایک ایشین، انڈین، پاکستانی یا بنگلہ دیشی کاؤنسلر الیکشن لڑ رہا ہے، وہاں سے کوئی نہ کوئی اس طرح کی خبر ضرور اٹھتی ہے. کیا ہم اپنے ساتھ اپنے مزاج بھی اس ملک میں لے کے آئے؟ I think you're absolutely right. میں جو بات کہنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں، میرا جو مقصد تھا وہ بہت سارے ہمارے نوجوان جو آ رہے ہیں انہوں نے اس مقصد کو تقریباً فوت کر دیا. I was there to effect change. ٹھیک ہے جی. جب آپ کے پاس پولیٹیکل convictions clearly نہ ہوں کہ what you are aiming for, what you want to get out of your political beliefs. ٹھیک ہے. جیسے ایک آدمی جو اچھا تبلیغی مسلمان ہی کہہ لیں تو اس کے ہمیشہ ہوتا ہے کہ دوسرے کو میں کنورٹ کروں. سیاست میں بھی یہ ہوتا ہے کہ we try، یعنی میری کوشش یہ رہی زندگی میں کہ اب جو میرا ایک ویو پوائنٹ ہے، غریبوں کو اوپر اٹھانا، ڈیپریویشن کو ختم کرنا، ایکوالٹی ہے، نسلی امتیاز، یہ ساری چیزیں جو ایبلز ہیں ان کو آہستہ آہستہ کوشش کریں. اور دوسری بات ہوتی ہے کہ ہاؤ کمیٹڈ یو آر. یہ 2 باتیں ہیں نا. اگر فل کمٹمنٹ نہیں ہے، اگر آپ کی پولیٹیکل کنوکشن جو بلیفس جو ہیں وہ فالز ہیں، اینڈ یو آر ٹرائنگ ٹو بی الیکٹڈ ایز اے کاؤنسلر اور ایز این ایم پی، کوئی بھی اور جگہ ہے جو انسٹیٹیوشن ہے، اس میں میں اس پرسنل ایگرینڈسمنٹ کے لیے، اپنی شہرت کے لیے، اپنی چرچا کے لیے، تو پھر وہ بات بنتی نہیں ہے. صحیح قصہ رہا، میں آپ کو بتاؤں کہ بریڈ فورڈ میں ہم نے 30 سال تک کوئی اپنے بندے کو آگے پارلیمنٹ میں جانے نہیں دیا. یہ ہے وہ ہے، یہ جو پیٹی مائنڈڈنس ہے نا، جی سر، یہ ٹپیکل آپ پاکستانی پالیٹکس کو ہم نے یہاں امپورٹ کر دیا. میرے ذہن جو میں نے کوشش کی زندگی بعد وہ یہ تھی، جب میں ایکٹیو تھا، I wanted to set a kind of patterns in politics. ہماری جو کمیونٹی ہے اس میں، ان کو میں نے بار بار انہیں سمجھایا کہ look, forget about پاکستانی اور وہ امیر پر کی پالیٹکس اور گاؤں کی پالیٹکس اور بہادی کی. یہاں جو ایک پالیٹکس چل رہی ہے برٹن میں، اس کی جو اقدار ہے، اس کے جو پیٹرنس ہیں، ان پر تم چلو تو آگے جا کر تم کامیاب ہوگے اور you will make your place where there is importance یا significance ہے اس میں. لیکن نہیں ہوا. اور یہ ہوا ہے کہ اب دیکھیں ایک بات، انڈینز بھی ہیں نا یہاں پالیٹکس میں، ہم ہی تو نہیں. اب سنس 1985 35 سال ہو گئے نا. جی سر. تو پاکستانیوں کو اگر میئرز لارڈ میئرز آپ گنے تو میرا خیال ہے کہ 100 سے زیادہ 70-80 پہ ضرور ہوں. سر ٹھیک ہے. جی جی. اچھا،
اچھا اب انڈینس میرا خیال کو 2-3 ہی ہوئے, دے ایمڈ ہائی, ٹھیک ہے نہیں. اور دیکھیں اس میں کوئی اتنی پاور بھی نہیں ہوتی, سیوک ہیڈ پوزیشن ہوتی ہے, سمبولک پوزیشن. لیکن کیونکہ وہ شاید تم نے دیکھا کہ اس بندے کو اتنے قبل ہم کہاں نہ پیچھے رہ جائیں, وہ ہماری بے ٹال ہوتی ہے. And I feel sorry for our community. I feel sometimes very sad, particularly about the second generation, the third generation. I had greater expectations. I had greater hopes. اور میں ہمیشہ یہ چاہتا تھا کہ ہماری کمیونٹی آگے بڑھے, لیکن وہ پھر ایسی ویسی ریگنگ آف ووٹس, وہ ہو گیا وہ ہو گیا, ادھر بےایمانی ادھر کیا یہ سب کچھ. وہ جو بیڈ پبلسٹی ہے, once you are elected member, publicity of this nature, so it's the whole community start with the same brush. یہ باتیں یہ ہیں ذہن میں ڈالنے کی ہے نا کہ یوں ہے. اور پھر ہمارے جو شاہی ہیں, کالے ہیں, براؤن ہیں یا مائنورٹی لوگ, once we go and hold public positions, we got to be whiter than white. ہمیں انگریز سے زیادہ اہلیت بھی دکھانی پڑتی ہے کیونکہ ہمارا مقابلہ کنٹا سدر ہے نا, ٹھیک ہے جی. And we got to prove ourselves کہ ہم میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. اچھا, اور پھر جو تیسری بات میں نے نوٹ کی جو مجھے سب سے زیادہ ہوتا ہے کہ we have most of یہ جو نئے آ رہے ہیں ان میں پولیٹیکل کمٹمنٹ نہیں ہے. صحیح. یہ بیسکلی بہت سارے تو وہ مینٹلی ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ کنسرویٹو ہے, ٹھیک ہے. لیبر پارٹی کو ایک ایز اے پیڈ, لانچنگ پیڈ یا پلیٹ فارم استعمال کرتے ہیں جس سے ووٹیں ہمیں مل جائیں گی, جو اب جو ہے آہستہ آہستہ وہ بھی مشکل ہو رہا ہے. تو یہ جو حربے ہیں نا یہ ٹھیک نہیں ہے. دیکھیں نا, پالیٹکس فار می واز سروس ٹو دی کمیونٹی, سروس ٹو ہیومینٹی اور سروس ٹو آل پیپل. میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ کالا ہے, یہ سفید ہے, یہ ہندو ہے, یہ مسلمان ہے, یہ سکھ ہے, یہ عیسائی ہے. میرا کام یہ تھا, اور اب بھی میرا وہی ویو ہے, کہ جو لوگ ایٹ دی باٹم ہیں ان کو کیسے اوپر لایا جائے. آپ نے جب سیاست میں قدم رکھا تو اس وقت بر صغیر اور خاص طور پہ پاکستان میں ایک بڑا عجیب سا سما تھا, ایک عجیب سا وقت تھا. جب آپ میئر بنے اس وقت غالباً جنیجو صاحب پرائم منسٹر تھے اور ضیاء الحق صاحب صدر تھے, پریزیڈنٹ. اور پھر اس کے بعد بہت تبدیلی آئی, پاکستان یکسر بدل کے رہ گیا. آج کی جو پاکستانی سیاست ہے اس کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں آپ؟ I've never been a member of any political party in Pakistan. لیکن obviously, naturally, I'm still to greater extent emotionally attached to Pakistan and particularly Kashmir. تو اس لحاظ سے I have been very much interested. پاکستانی سیاست میں بدقسمتی سے میں دیکھتا ہوں گزشتہ 70-75 سال کے دوران جب میں یہاں آیا, I was 8 or 9 when the partition took place. Pakistan from the day one جو قابض تھے ملک کی حکومت پر, جو ایلیٹ وہ سارے جاگیردار تھے, بڑے بڑے تھے, فیوڈلز تھے, اور 7-8 سال تک till 57-58 میرا خیال ہے بڑی انسٹیبلٹی رہی, حکومتیں تبدیل ہوتی رہیں, کوشش یہ کی گئی کہ ڈیموکریسی, لیکن اس میں بڑی سازشیں رہیں. اس کے بعد پھر ایوب صاحب آ گئے, وہ بیسک ڈیموکریسی کا چکر چلایا, 10 سال اس نے نکالے, یا آ گیا. اور یا کے زمانے میں الیکشن میرا خیال کہ ٹھیک ٹھاک ہوئے, وہ بھی کیونکہ the army establishment at that time they were not well organized, کیونکہ آدھے بندے ادھر آدھے ادھر. تو میرا خیال ہے کہ ہوا یہ ہے کہ there has been no stability in Pakistan politically.
اور کوئی ایک نظام کو پنپنے میں اجازت نہیں دی گئی. انہوں نے کہا کہ ہم ڈیموکریسی شروع کریں گے کیونکہ قائد اعظم صاحب نے ڈیموکریٹک میتھڈ سے ہی پاکستان بنایا. اس کو ختم کیا 8-10 سال کے بعد پھر ڈکٹیٹرشپ آ گئی. پھر بھٹو صاحب نے آئے اور انہوں نے اسلامک سوشلزم کا نعرہ لگایا. تو دیٹ واز فار فیو ایئرس. اس کے بعد کچھ نہیں ہوا. آ گیا ضیاء نے کہا کہ آئی ول برنگ پراپر اسلام. وہ سوائے اذانوں کے مساجد میں اور عورتوں کے سروں پر وہ برقے پہنا کر اس تک محدود رہا سلسلہ. I think that I know it's a very difficult country to govern. کیونکہ وہ مسائل ہیں. دیکھیں پھر یہ ڈسپیرٹیز ہیں between different provinces. دیکھیں بلوچستان ایک فل آف ریسورسز اور کتنا اس کی امپورٹنس ہے اور اس کو اگنور کیے رکھا کتنے سال جب سے پاکستان ہے. اور پھر وہ بہادر یہ سارے مسائل آئی تھنک یہ ہمارے پاکستانیوں کی پیداوار جی زندگی کو پیچھے لے کے جائیں اور اگر آپ کو موقع ملے کہ آپ اپنی فلم کو ریوائنڈ کر کے اس میں کچھ تبدیلی کر سکیں تو کون سا ایسا کام ہے جو آپ نے اب تک نہیں کیا کرنا چاہیں گے؟ میرا خیال ہے کہ یہ جو خدمت ہے یا کچھ یہ ٹھیک ہے. How can I say? I think when I was 22 or 23, ٹھیک ہے وہ جاتے تھے ادھر ڈیمونسٹریشن میں ویتنام کے باؤ کے خلاف اپارتھائڈ پالیسی کے خلاف. تو believe you me at that time I thought that the whole world جو ہے نا it's under my feet, I can change overnight. یہ اس قسم کی فیلنگ تھی وہ. And then I tried and sometime it was simply banging the brick wall. لیکن میرا خیال ہے کہ میرے ذہن میں کبھی بھی یہ آتا ہے کہ اگر مجھے اللہ تھوڑا سا اور موقع دیتا تو میں نے کوشش کی کہ میں شاید پارلیمنٹ میں چلا جاؤں 3 دفعہ. ایک دفعہ تو I just got وہ سلیکشن میں ہار گیا تھا just by 1 vote. تو میرا اب بھی دل چاہتا ہے کہ جو میرے ایک پالیٹکس ہے یا اپنے ہے ایک ذہن میں بات کہ اس مشن کو شاید میں پورا نہیں کر سکا اور یہ ادھورا مشن ہے اور زندگی مختصر ہے. آدمی کتنا صحیح زندہ رہے. مجھے اور کوئی ایسی ریگریٹس نہیں ہے سوائے اس کے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے زیادہ موقع دیتا خدمت کی, کیونکہ میں نے ہمیشہ خدمت خلق کو اللہ کی عبادت سمجھا ہے. میں نے کوئی میرے ذہن میں یعنی وہ نہیں تھا کسی قسم کا لالچ یا کچھ, یا میں نے آج تک اپنی جو پرسنل گرینڈسمنٹ کیا شہرت کبھی میں نے نہیں محسوس کیا. آئی ڈونٹ واز یا میں جب پاکستان میں جاتا ہوں تو وہ جو پرانے چولہے ہوتے ہیں لکڑیاں جلاتے ہیں تو ہماری وہ چاچیاں مامیاں ہوتی ہیں تو میں وہ پیڑھی کے بغیر وہ وہاں کھڑے پر بیٹھ کر ان کے ساتھ وہ چمچا لاتا ہوں ہانڈیوں میں. تو جب BBC والے وہاں میری ڈاکومنٹری لائے وہاں گئے تو میں نے کہا کہ اس گھر میں پیدا ہوں جو کچا مکان تھا. تو دیکھیں یہ انسان ایک بار زندگی اس کو ملتی ہے, ٹھیک ہے جی. تو ایک طرف خدا کی بات ہے, دوسری طرف بندوں کی عبادت بھی بڑی ضروری ہے کیونکہ بندے ہی ہیں جن نے خدا کی پہچان, اگر بندے نہ ہوتے خدا کی پہچان بھی نہ ہوتی. اگر خدا نے بندوں کو بنایا ہے تو صاف ظاہر ہے کہ جو بندے ہیں اگر ان کو ہم اگنور کر دیں تو پھر وہ کیسے ہوگا کہ جب اللہ کی مخلوق سے پیار نہیں کرتے, ان کے دکھ درد میں شامل نہیں ہوتے, ان کی جو تکالیف ہیں, ان کی جو مصائب ہیں, ان کو دور کرنے میں اگر اپنا چھوٹا سا حصہ بھی نہیں ڈال سکتے تو اللہ تعالیٰ کو آپ کیسے خوش رکھ سکتے. بہت بہت شکریہ محمد عجیب صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا اور امید کرتے ہیں کہ آپ کی صحت اچھی رہے گی اور آنے والے دنوں میں بھی آپ سے ہم بات چیت کرتے رہیں گے. خواتین حضرات بہت بہت شکریہ. خواتین حضرات یہ تھے ہمارے ساتھ بریڈ فورڈ سے محمد عجیب
फर्स्ट मुस्लिम मेयर ऑफ ब्रिटेन। आने वाले दिनों में ऐसे बेशुमार और अच्छे और फ़िक्र रखने वाले मेहमानों से आपकी मुलाकात हम करवाएँगे। जाने से पहले सिर्फ़ इतनी गुज़ारिश करना चाहूँगा कि आप जहाँ कहीं भी हैं, आप नुमाइंदे हैं अपनी कम्युनिटी के, और हमेशा कुछ ऐसा कीजिए कि जिसकी वजह से आप अच्छे तरीके से नुमाइंदगी कर सकें। अगर आपके पास अपनी कोई कहानी है, मुझे ज़रूर सुनाइएगा। स्क्रीन पे दिए हुए ईमेल एड्रेस पे आप मुझसे राब्ता कीजिए और आपसे इंशाल्लाह बात होगी। फ़िलहाल इजाज़त चाहूँगा, अगली महफ़िल तक फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।